تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو دیر آر ٹو ٹائپس آف محتاجی. تو محتاجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے ایکول، سب برابر. نہ علی مشکل کشا، نہ غوث اعظم مشکل کشا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، نہ پیران پیر مشکل کشا. سب کس کے محتاج؟ اللہ کے. یہاں میں ایک بات کروں، بعض لوگ توحید کی آڑ میں فساد مچاتے ہیں، موحد لوگوں کو بھی مشرک کہنا شروع کر دیتے. دیکھو مشکل کشا کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب اسباب سے ہٹ کے مشکل کشا، ایک مطلب اسباب کے تحت مدد کرنے والا. مشکل کشا کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشکلیں دور کرنے والا. تو اگر کوئی کسی کو مشکل کشا اس معنی میں کہے کہ یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، مثلا یہ ڈاکٹر اچھا ہے، تو وہ بھی تو اس لحاظ سے مشکل کشا ہے نا کہ اس نے لوگوں کی بیماریوں کو کیا کر دیا؟ دور. تو اس بیس پر اگر کوئی ڈاکٹر کو مشکل کشا کہتا ہے تو اسے مشرک کہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے ہاں مشکل کشا کا یہ معنی نہیں تھا جو مشرکین کی نظر میں ہے، بلکہ وہ دوسرے معنی میں انہوں نے کسی کو مشکل کشا کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی جاؤ، ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جیسے کوئی سخی ہے تو جب بھی کوئی فقیر جاتا ہے یہ سخی اس کو مدد کرتا ہے، پیسے دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، جب بھی کوئی بیمار جاتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے. بعض لوگ بہت سے بزرگوں کے کلام میں یہ مشکل کشا کا لفظ نکال کے توحید کا پرچار کم کرتے ہیں، ان کو مشرک بنانے کے فتوے ان پہ بولو زیادہ لگا رہے. ان کا مقصد توحید نہیں ہوتا، توحید کے نام پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے فرقواریت کو پھیلا کے یہ کہنا سارے غلط ہیں، جنت میں صرف میں جاؤں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن بزرگوں نے مشکل کشا اس معنی میں لکھا کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو کہ یہ اسباب کے تحت لوگوں کی مشکلات دور کرتے تھے اس معنی میں، وہ بزرگ اگر ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت آپ کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو روح معنی ہو، کیونکہ توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے. یہ ضرور ہے، یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ذو معنی لفظ استعمال بولو نہیں کرنے چاہیے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان بزرگوں نے مشکل کشا کا لفظ شرک والے معنی میں نہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیا؟ آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ان کے دفاع کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں؟ سیدھا سیدھا فتویٰ کیوں نہیں لگا دیتے؟ دو وجہ سے فتویٰ نہیں لگاتے. ایک تو یہ کہ مسلمان کا عمل جب آپ کے سامنے آئے تو قرآن و سنت سے اجماع امت سے پتہ چلتا ہے، حتی الامکان اس کا اچھا مطلب تلاش کرو، برے مطلب پہ نہیں لے کے جاؤ. کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انہی بزرگوں کی ساری زندگی توحید کی پرچار میں گزری، ساری زندگی اس کی نفی میں گزری کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کسی کے کلام کا مطلب وہی لیا جائے گا نا جو وہ خود لے رہا ہے، جو اس کے نظریات سے میچ کر رہا ہے. ایک آدمی ایسا کلام کرتا ہے جو اسی کے نظریات سے میچ نہیں کرتا تو اس کے کلام کا وہ مطلب لیں گے جو وہ خود بیان کر رہا ہے یا وہ مطلب لیں گے جو آپ بیان کر رہے ہو. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 3 پلیٹیں کھا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ پلیٹیں ہی کھایا ہے. وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم بریانی کھائی ہے میں نے، آپ کو نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہم آپ کو برا کہیں گے، اس کو نہیں. ہم کہیں گے یہ خود اپنے کلام کا ایک مطلب بیان کر رہا ہے، تو جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے وہ لو نا. یہ خود کہہ رہا ہے بھائی پلیٹ سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی. آپ کہہ رہے نہیں پلیٹ سے اس کی مراد کیا تھی؟ پلیٹیں ہی کھائی ہیں اس نے. اس کا مطلب پھر آپ فتنہ پرست ہو. تو ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے شرک کا وہم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے عقائد اور اپنے جو کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں توحید کی پرچار میں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے. وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں.
بہشتی زیور عقیدوں کی مسائل کی اور عقیدوں کی کتاب ہے جو ہندوستان میں جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. آپ اس میں عقائد کا باب پڑھیں, صاف نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو ہم علماء دیوبند کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی قبر پرست ہوتے, ہم بھی قبروں پہ جاتے. سعودی عرب میں ایک عالم نے کتاب لکھی کہ تبلیغی جماعت والے قبر پرست ہیں, اور بہت بڑے عالم ہیں, میں ان کا نام بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عربی میں کتاب ہے ان کی, میں نے خود پڑھی ہے. بہت بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے نیک پرہیزگار. کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے کیا ہیں؟ قبر پرست. میں نے کہا اگر کچھ اور کہہ دیتے شاید ہم مان لیتے, شاید امکان تھا. 3 دن کی جماعت میں نکل کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ تبلیغی جماعت والے جتنے قبر پرستی کے خلاف ہیں عملاً اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا. وہ تو توحید میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہونے کے قائل. کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, دکان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس چکر میں بعضوں نے دکانوں پہ تالے ڈال کے نکل گئے. یہ وہ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہونے کے قائل نہیں ہیں, تو جہاں قبر سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونے کے کہاں سے قائل ہوں گے. لیکن کیا ہے, فتنہ پرست لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو سے تروڑ مروڑ کے چیزیں نکال نکول کے ایسا ملغوبہ بنا کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بزرگ عالم ایک دفعہ ادھر پاکستان یا ہندوستان آ جائیں, میں ان کو شب جمعہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں, درمیان میں بھی یہ اور ختم بھی اسی پہ. اور ہم نے تبلیغ میں درجنوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مسجدوں میں. تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ, عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے, عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا. مجھے تو جو قبرستان جتنا جانا سنت ہے اتنا بھی ہم نہیں جاتے. کبھی کبھار تو جانا چاہیے, آخرت کی زیارت ہوتی ہے, ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا. اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ اس وقت بر صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے. بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں, ورنہ سب مزار پرست ہوتے. سروے کرو, سفر کرو, میں گلگت گیا ہوں, چترال گیا ہوں, جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہیں جہاں علماء دیوبند کے اثرات نہیں ہیں. جہاں مزار پرستی نہیں ہے وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے؟ علماء دیوبند. پورے بر صغیر میں جہاں بھی جاؤ, آپ جہاں بھی جاؤ, مزار اگر نظر آ رہے ہیں, قبروں پہ سجدے نظر آ رہے ہیں, بھائی یہاں کوئی عالم دیوبند کا عالم نہیں آیا تبلیغ کے لیے. اور جہاں میں گلگت کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہے, سب مٹی کی قبریں, ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں, بڑے بڑے قبر. میں حیران, یار تم گاؤں دیہات کے لوگ, تمہیں اتنا شعور, تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا؟ جا عالم من دیوبند. کہاں سے ایک عالم آئے تھے؟ دیوبند. وہ سب مزار ختم کر کے چلے گئے. تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشا فلانا, بھائی وہ ذو معنی الفاظ ہیں. جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں, مطلب یہ تھا میں نہیں, ذریعہ کون بن رہا ہے؟ میں. اس لیے اپنی طرف فی الحال شارٹ کٹ بات کی ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. ان شارٹ تو بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا, آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج میں, مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, میرا فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا, ٹھیک. میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, ان کے دونوں دھڑ کام تبھی تو قبر میں گئے ہیں.
میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا، مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، آپ نہلا رہے ہیں، ہمارا اسٹائل ہی ہے یہ بات کرنے کا نا، جب میں نے اس کو کہا تو ہنسنے لگا وہ، میں نے کہا جس کے پاس جا رہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی. تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا، تو جو نہلانے والے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے، مر جاتے وہ خوف سے. آدھا دھڑ تو دور کی بات، اگر ان کی ایک پلک بھی ہلنا شروع کر، مثال وہ آنکھ مار دیتے یوں کر کے، آپ ایسے کر کے آنکھ مارتے، آپ نہلا رہے انہوں نے یوں آنکھ ماری، اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تیرا، آ جا. یہی ہوتا نا. تو غسل دینے والے غسل دیتے، بولتے نہیں بھائی یہ تو بزرگ بھی نہیں لگ رہے ہم کو، یہ ان کی حرکتیں ٹھیک، مرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں آ جا. مر جاتا آدمی. تو جس کے قرآن کہہ رہے یہ کیا، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان کو. تو حاجت روائی، مشکل کشائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو ہم یہ بات بھی ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو اللہ نے بتایا یہ کائنات خود سے نہیں بنی، میں نے بنایا، میں اکیلا ہوں. پھر اکیلے کے مطلب میں بھی لوگوں نے دو معنی کر دیا، اللہ اکیلا، اللہ تو ہے لیکن یہ بھی اختیار دیا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، اختیارات بھی کسی کو میں نے نہیں دیے. تنہا وحدہ لا شریک لہ، کوئی عبادت کے دعا کے لائق نہیں. اور انتم الفقراء، تم سب میرے ایک جیسے محتاج ہو. اس میں پیغمبر، فرشتے، بزرگ، ولی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اس عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے پیچھے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے.